تو سینیٹر صاحب بتائیے ذرا، چیلنجز کافی ہیں اور 2025 میں نے کہا کہ اختتام کو یہ لگتا یوں ہے کہ پلک جھپکتے گزر گیا، لیکن اس سال بہت کچھ ہوا. تو ظاہر ہے کہ میں عوام سے متعلق بھی آپ سے جاننا چاہوں گا کہ کیا ان کے لیے ہے، لیکن فی الحال یہ جو مذاکرات کی بازگشت ہو رہی ہے، انڈائریکٹ رابطے ہو رہے ہیں، میرا ایک سوال یہ ہے کہ اس وقت جو پوزیشن دیکھا جائے تو اس میں حکومت کو کیا پڑی ہے کہ وہ مذاکرات کرنا چاہے گی تحریک انصاف سے؟ بادی نظر میں تو آپ ساری چیزیں آپ کی ٹھیک ہی ہیں، کس وجہ سے آپ لوگ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں یا ولنگنس ہے اتنی؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں ویسے تو آپ کی بات درست ہے کہ ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے ان سے بات چیت کرنے کی. ہمارے پاس پاپولیرٹی بھی ہے، ہمارے پاس ووٹ بھی پورے ہیں، ہمارے پاس باقی معاملات بھی ہمارے صحیح ہیں، جو ضمنی انتخابات ہوئے ہیں اس کا رزلٹ بھی سب کے سامنے ہے. تو یہ تمام چیزیں ہمیں فیور ضرور کرتی ہیں، مگر اس کے باوجود وزیر اعظم صاحب نے جو ہے وہ مذاکرات کی اور بات چیت کی دعوت دی ہے، کیونکہ سیاست کے اندر معاملات بات چیت سے حل کیے جاتے ہیں. اور ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ جو ملک کے اندر ٹیمپریچر ہے وہ اور بہتر ہو، اور جو تناؤ ہے وہ کم ہو، اور پاکستان کو آگے لے کے جانے کی اور ترقی کرنے کی بات کی جائے، بجائے اس کے کہ ہر وقت ایک دوسرے کو گرانے کا ہی معاملہ رہے. تو اسی پس منظر میں جو ہے وہ پرائم منسٹر صاحب نے دعوت بھی دی تھی. اس سے پہلے بھی بہت دفعہ ہم دعوت دے چکے ہیں، اچھا، مگر وہ ہر دفعہ کوئی نہ کوئی اسی طرح کی کوئی حرکت ہو جاتی ہے، جس طرح بھی لاہور میں کی ہے انہوں نے، یا باقی یہ جو بیانیہ کھیل رہے ہیں، تو اس کی وجہ سے پھر سارا کام جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے. تو عمران خان صاحب کو تو انہوں نے تو سی او ڈی کے اوپر بھی انیشلی یہ آئے بھی تھے، اس میں میٹنگ میں بیٹھے بھی تھے، سب کچھ کیا تھا اور ساتھ بھی تھے، لیکن بعد میں پھر وہ اس سے مکر گئے. تو اب بات یہ ہے کہ اگر پی ٹی آئی سمجھتی ہے تو ہم تیار ہیں بات چیت کرنے کے لیے، لیکن ہمیں کوئی ایسا کوئی مسئلہ نہیں. تو یہ انڈائریکٹ رابطہ جو ہوا ہے ابھی، یہ کیا یہ سلسلہ کچھ چل رہا ہے، لیکن اس پہ آگے کیا ہوگا؟ دیکھیے رابطے تو ہمارے رہتے ہیں نا، کیونکہ ظاہر ملنا جلنا بھی ہے، ویسے بھی رابطے رہتے ہیں، اور ہم چاہتے بھی ہیں کہ معاملات جو ہیں وہ اچھی طرح سے ریزالو ہو جائیں. لیکن یہ اس طرح معاملات ریزالو ہوتے نہیں ہیں کہ آپ جو ہے وہ باقاعدہ ایک ماحول بننے لگے تو آپ پھر جا کے کوئی ایک اسپوائلر کا رول ادا کرو، اور جا کے لاہور میں جو کچھ ہوا ہے اس کے بعد پھر ظاہر ہے پھر وہ سارا کا سارا جو ماحول ہے وہ خراب ہو جاتا ہے. اور میرا خیال ہے کہ پی ٹی آئی کو بیانیے کی دنیا سے باہر آنا چاہیے اور حقیقت کی دنیا میں آنا چاہیے، جدھر عوام کے بے تحاشا مسائل ہیں ان کو حل کریں، بجائے اس کے کہ ہم ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچتے رہیں. ٹھیک ہے. شوکت یوسفزئی صاحب، گفتگو سنی آپ نے سینیٹر صاحب کی، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ظاہر ہے کہ حکومت بھی ہے، ساری چیزیں بھی ٹھیک ہیں، ایک پیج بھی ہے اور پاپولیرٹی بھی ہے. سو ڈو یو اگری ود دس نوشن؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. یہاں تک تو ٹھیک ہے کہ حکومت ہے ان کے پاس، لیکن پاپولیرٹی کی جہاں تک بات ہے یہ تھوڑا سا مزے کا خیز بات ہے. پاپولیرٹی تو دیکھیں آپ نے ضمنی الیکشن کرا دیا، اس میں جھرلو پھیر لیا، اس سے یہ مطلب تو نہیں ہے نا کہ اس میں آپ کی حکومت جھرلو کہاں سے پھیر لیا؟ اگر پاپولیرٹی ہوتی تو اب میرے خیال سے پاپولیرٹی ہوتی تو میرے خیال سے بلدیاتی الیکشن بڑے آن و شان کے ساتھ ہوتے. لیکن بلدیاتی الیکشن بھی مجھے نہیں لگ رہا کہ ہوں گے، اگر ہوں گے تو شاید پارٹی بیس پہ بھی نہیں ہو سکتے. بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن اصل چیز کیا ہے جو آپ نے انٹرو میں کہا نا، یہ ساری چیزیں اپنی جگہ، لیکن جو سیاسی استحکام نہ ہونے کی وجہ سے جو معاشی استحکام نہیں آ رہا، کیا یہ حکومت کے لیے بہت بڑا دھچکا نہیں ہے کہ ابھی تک تو یہ عمران خان کھیلتے رہے کہ جی ان کی وجہ سے معیشت تباہ ہے. تو اب تو ان کے بھی اگر نگران حکومت شامل کریں تو پھر 3 سال تو ان کے بھی ہو گئے، 3 سال سے زیادہ عرصہ ہو رہا ہے. تو پھر جو ہے نا اس کے دوران یہ ضرور کوشچن ہوتا ہے کہ ان 3 سالوں کے اندر معیشت کے ساتھ کیا ہوا. آپ تو ہمیں سفارتی وہ تو گنواتے ہیں کہ جی ہم نے یہ کامیابی حاصل کی، وہ کامیابی حاصل کی، لیکن آپ نے عوام کو کیا دیا؟ جو بیچارے رول رہے ہیں، بے روزگاری بڑھتی جا رہی ہے، کارخانے بند ہوتے جا رہے ہیں، توانائی کا بحران بڑھتا جا رہا ہے، اس طرف یہ آتے ہی نہیں ہے. تو ڈیفینیٹلی یہ ایک بہت بڑا پریشر ہے. آپ یہ نہ سمجھے کہ انہوں نے اچھا، لیکن I'll give you that شوکت صاحب، اور بڑے ان کے ساتھ اکثریت ہے. the thing that I like about you is کہ آپ جب بھی ہمارے پروگرام میں آتے ہیں تو آپ معیشت کا معاملہ ضرور اٹھاتے ہیں، اور میں نے اپنے پروگرام میں تذکرہ کیا، اور obviously I'm gonna ask these questions to Senator Afnan as well کہ آپ کر کیا رہے ہیں عوام کے لیے. ظاہر ہے کہ it's part of the agenda، لیکن the thing is کہ یہ جو آپ کا بیانیہ یہاں پر ہے، آپ کی جماعت اس کے اوپر علل اعلان انہوں نے جو تحریک چلا رہے ہیں وہ بانی کی رہائی کے لیے، بانی سے ملاقات کے لیے، بانی سے ایکسیس کے لیے،
کوئپی میں گورننس کے ایشوز پہ کوئی فوکس نہیں ہے، لیکن ادھر میٹ اینڈ گریٹ، ادھر یہاں رابطے ہوں گے، ادھر جائیں گے، یہ سارا چل رہا ہے. یہ جو بیانیہ معیشت سے متعلق یا چیلنجز سے متعلق یا عوام کو کیا دینا ہے، اس کے اوپر آپ کی پارٹی اب نہ اپنے جلسوں میں بات کرتی ہے نہ ویسے کوئی بات کرتی ہے. وائی؟ اگر اتنے ہی برے حالات ہیں. صاحب اس طرح ہے کہ اگر آج دیکھیں یہ تو ایک پروپیگنڈا ہے نا کہ یہاں پہ حکومت اب فوکس نہیں کر رہی ہے مسائل کے اوپر. دیکھیں آج بھی ہمارا سیکورٹی کے ایشو کے اوپر بہت بڑا اجلاس ہوا، تقریباً ابھی تک جاری تھا. میں لیٹ اس لیے ہوا ہوں، صبح 2 بجے سے 1 بجے سے شروع ہوا تھا، ابھی تک جاری ہے. اور اس کا مین پوائنٹ جو تھا وہ یہ تھا کہ سیکورٹی کے چیلنجز. تو اس میں آئی جی نے بریفنگ دی تمام پی اے جو مجھے بھی اس میں اسپیشلی بلایا تھا اسپیکر صاحب نے. تو دیکھیں ایسا نہیں ہے، کام ہو رہا ہے ہر طریقے سے. سی ٹی ڈی کو مستحکم کرنا اور وہ کرنا، جو بھی اس وقت ٹیکنالوجی کے چیلنجز ہے، ڈرون چیلنجز، ان سب کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک جامع لائحہ عمل بنایا جا رہا ہے. ایک تو یہ کام شروع ہے. دوسرا جو کیبنٹ اجلاس ہوا ہے اس کے اندر جو چیزیں ہونی تھی، جو اقدامات اٹھانے تھے، وہ آپ دیکھ لیں، اندازہ ہو جائے گا کہ حکومت کام کر رہی ہے یا نہیں کر رہی. لیکن یہ جو مذاکرات کی بات ہے نا، دیکھیں جب بھی حکومت مشکل میں آتی ہے تو یہ مذاکرات کا شوشہ چھوڑ دیتی ہے. مشکل میں آتی ہے لیکن جو یا تو ان کے پاس اختیار نہیں ہے، یا پھر یہ کہ یہ اس طرف کیوں نہیں آنا چاہتے، اس کے لیے بہانے تلاش کرتے ہیں. جب آپ نے مذاکرات کرنے تو اسٹریٹ فارورڈلی آئے نا. چیئرمین موجود ہے بیرسٹر گور صاحب. مجھے ناصر صاحب کی طرف بھی جانا ہے، ہی از پیشنٹلی ویٹنگ فار ہز ٹرن. لیکن نہیں، ایک منٹ بس میں حکومت مشکل میں آتی ہے، حکومت مشکل میں آتی ہے. واٹ ڈز دیٹ مین؟ جی اس وقت دیکھیں آپ یہ نہ سمجھے کہ ان کے پاس اکثریت ہے تو ان پہ بہت بڑا پریشر، عوامی پریشر ہے. یہ 3 سالوں میں عوام کے لیے کچھ نہیں کر سکے، آگے بھی ان کے پاس کوئی پلان نہیں ہے. تو یہ نہ سمجھے کہ مطلب یہ بڑی سموتھلی حکومت چل رہی ہے، یہ بہت بڑے پریشر میں ہے. تو اس پریشر کو ریلیز کرنے کے لیے یہ شوشہ چھوڑ دیتے ہیں. لیکن اصل چیز جو ہے نا، دیکھیں یا تو ان کے پاس اختیار نہیں ہے، یا پھر یہ مخلص نہیں ہے، ڈرتے ہیں کہ یار ایسا نہ ہو کہ ہم ان کو راستہ دے دیں. تو دیکھو اسپیس بھی نہیں دے رہے ہیں. تو ہمارے پاس کیا آپشن رہ جاتے ہیں؟ ہمارے پاس یہی آپشن ہے نا کہ ہم پھر اسٹریٹ موومنٹ شروع کریں. ہم اپنی جو آئینی ہمارا جمہوری حق ہے ہم وہ اپنے اسٹرگل کریں. لیکن کیا اس سے حکومت کے لیے فائدہ ہوگا؟ میرا سوال یہ ہے کہ کیا اس سے ملک کو فائدہ ہوگا؟ جو آپ بات کریں عوامی پریشر کی، تو یہ ریزونیٹ کس طرح سے کر رہا ہے؟ لائک عوامی پریشر، ظاہر ہے کہ میں بھی اس پہ بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ مسائل ہیں، لیکن عوامی پریشر آپ کو کیا انڈیکیٹرز ہیں؟ کیا سوشل میڈیا پہ جو عوام بات کرتے ہیں یا سوشل میڈیا پہ جو ٹویٹس ہوتے ہیں یا پوسٹ ہوتی ہیں اس سے آپ کو اندازہ ہو رہا ہے؟ کیونکہ آپ تو کوئی ان کا نیریٹو لے کے نہیں چل رہے، کوئی جلسے نہیں ہو رہے یا جلسوں میں بات نہیں ہو رہی یا لوگ پروٹیسٹ نہیں کر رہے. آپ کو کیسے اندازہ ہے عوامی پریشر کا؟ دیکھیں آپ دیکھیں کسان رول رہے ہیں، ٹرانسپورٹر رول رہے ہیں، اور جو عوام ہے وہ رول رہی ہے. ہم تو صبح شام عوام کے اندر ہی ہوتے ہیں نا. تو دیکھیں یہ عوام ہے نا، آپ ان کو کتنی دیر تک آپ ان کو مطمئن رکھیں گے؟ عوام کا جو اعتماد ہے وہ تو اٹھتا جا رہا ہے. تو آخر کسی نہ کسی وہ تو علاوہ پھٹ سکتا ہے نا. تو یہ چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہیں.